کئی سارے لوگ یہ سوال لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ غیر مسلمانوں کو تو جزیہ دینا پڑتا تھا مسلم حکومت میں, جزیہ, اور اس وجہ سے وہ لوگ کنورٹ کر لیتے تھے. کیوں کنورٹ کرتے تھے؟ کیونکہ جزیہ دینا پڑتا تھا. کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ وہ سوال جب کہہ رہے ہیں نا, سوال کے اندر الٹا جواب موجود ہے, سوال میں جواب موجود ہے. آئیے ہم اس کی انالیسس دیکھیں. دیکھیے, مسلم فوج 3 آپشنز دیتی تھی, کہا جاتا ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کرو, یا تو تم جزیہ دو, یا تو فائٹ کرو. تو یہ جو 3 آپشنز ہے, اس کے اندر ایک چیز وہ مس کر جاتے ہیں. یہ چیز مس کر جاتے ہیں کہ صلح, یہ تینوں سے پہلے ایک آپشن ہوتا تھا صلح, ٹریٹی. سورہ 8:61 میں آتا ہے فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو تم بھی صلح چاہو اور بھروسہ اللہ پر کرو. اگر وہ صلح چاہتے ہیں تم بھی چاہو, بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پر کرو. تو یہ چیز وہ لوگ مینشن نہیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ 3 آپشن سے پہلے بات ہوتی تھی صلح. اور اس کی مثال خود آپ دیکھ سکتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ صلح کی تھی, مکہ کے مشرکوں کے ساتھ حدیبیہ میں صلح کی, مثال پریکٹیکل موجود ہے. اب آئیے, یہ صلح کے اندر اگر صلح ہو گیا الگ بات ہے, صلح نہیں ہوا, جنگ پہ بات آئی, تو 3 آپشنز ہوتے تھے جو ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 3 آپشنز. اب یہ 3 آپشن میں سوال کا جواب موجود ہے. جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جزیہ دینا پڑتا تھا, ان کو کاش پتا ہوتا کہ کیا ہے کیا ہے. تو ہم یہ دیکھیے نمبر 2 پوائنٹ پڑھیے, سیکنڈ نمبر پوائنٹ پڑھیے. فرسٹ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دو. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ. اگر وہ منع کرے اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو ان سے جزیہ مانگو. جزیہ کیا ہے؟ ایک ٹیکس ہے. پڑھیے آگے. فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. اگر وہ دے دے تو پھر ایکسپٹ کر لو اور اپنے ہاتھوں کو روکو, یعنی کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کو, یعنی کہ ان کا ریلیجیس فریڈم برقرار رہتا ہے اگر وہ جزیہ ایک ٹیکس پے کرے. اب یہ کہا جاتا ہے جزیہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا, بہت اپریسو ہوتا تھا. آئیے انالائز کرتے ہیں. تو یہاں پہلی بات تو ہمیں پتا چل گئی کہ جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ ٹیکس پے کرو اور تمہارا ریلیجیس فریڈم ہے, تم جو مذہب پہ ہو وہ مذہب پر رہو, تمہارا ریلیجن فالو کرو, لیکن ایک اسمال ٹیکس پے کرنا ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جزیہ کس سے لیا جاتا ہے. موطا امام مالک میں حدیث ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, سارے حوالے نیچے لاسٹ لائن میں دیے ہوئے, عربک حوالے اور انگلش حوالہ. جزیہ اڈلٹ پرسن سے لینا ہے, مطلب چھوٹوں سے نہیں لینا ہے, بچوں سے نہیں لینا ہے, آزاد سے لینا ہے یعنی غلام سے نہیں لینا ہے, سین سے لینا ہے, سین سے یعنی جس کی عقل سلامت ہو, یعنی کہ پاگل سے نہیں لینا ہے, اور ایبل باڈیڈ میل سے, مردوں سے لینا ہے, وہ بھی ایبل باڈیڈ یعنی کہ بزرگوں سے نہیں لینا ہے, یعنی کہ ہینڈی کیپ لوگوں سے نہیں لینا ہے, عورتوں سے نہیں لینا ہے جزیہ. ایسے مونکس ہوتے ہیں, ہرمٹس ہوتے ہیں, پور ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, یہ سب سے جزیہ نہیں لینا ہے. کس سے لینا ہے؟ ایبل باڈیڈ میل سے لینا ہے. اب کتنا جزیہ ہے وہ دیکھنے سے پہلے ایک بات دیکھیے کہ مسلمانوں کو ایکچولی زکات دینی پڑتی ہے. مسلمانوں کے لیے کیا کمپلسری ہے کہ وہ زکات دے, اور زکات جو فنڈ ہے نا, یہ قرآن کی آیت ہے سورہ 9:60, 8 کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. پورا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم ہے. للفقراء, فقیروں کے لیے, والمساکین, نیڈی کے لیے یعنی ضرورت مندوں کے لیے, والعاملین علیہا, جو زکات فنڈ ایڈمنسٹریشن کے نا جو اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے, والمؤلفۃ قلوبہم, جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہے, ہاں ان کے لیے, اور وفی الرقاب, گردن آزاد کرنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے, والغارمین, جو قرضے کے بوجھ میں ہے, جو قرضے کے بوجھ میں, وہ غریب و مسکین نہیں ہے لیکن قرضے کے نا دبے ہوئے, ان کے لیے, وفی سبیل اللہ, ان دی وے آف اللہ, اور وابن سبیل, مسافر کے لیے. تو یہ سب, یہ 8 کیٹیگریز ہے, پورے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم ہے. کون دے گا لیکن یہ عبادت ہے. زکات جو ہوتی ہے نا عبادت ہے, اور عبادت جو ہے نا مسلمز کرتے ہیں. تو زکات کس کو دینا ہے؟ مسلمز کو دینا ہے. لیکن صرف زکات نہیں ہے, پرسنلی ان کو صدقہ دینے انکریج کیا گیا, یعنی کہ چیریٹی, پرسنلی سیکریفائس کرنا ہے, قربانی کرنا ہے, کوئی گناہ کیے تو کفارہ پے کرنا ہے, اور کئی چیزیں ہیں. تو کمپلسری چیز زکات ہے جو اسٹیٹ کلیکٹ کرے گی, اسٹیٹ کلیکٹ کرے گی زکات کے اندر, جو ظاہری اموال کا جو زکات لی جاتی ہے اسٹیٹ کلیکٹ کرتی ہے. نان مسلم کیا کریں گے؟ زکات نہیں دیں گے. کون کیا کریں گے؟ وہ تو وہاں سے وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کے سارے جو جا رہے تھے, نان مسلم کیا دیں گے؟ جزیہ دیں گے. جزیہ دیں گے. کس سے لیا جاتا ہے؟ ایبل باڈیڈ میل سے لیا جا رہا ہے. اب جزیہ کتنا ہوا کرتا تھا؟ ہاں کتنا ہوا کرتا تھا؟ آپ دیکھیے حدیث آپ کے سامنے, ابو داؤد کی حدیث ہے, اوتھینٹک صحیح حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا, وَمِن كُلِّ حَالِمٍ, یعنی مرد سے, پروف دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے, حالمن جو مرد ہوتا ہے, جو بالغ ہوتا ہے. حالم کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرد جو میچورٹی کی ایج پہ پہنچ گیا, یعنی کہ اڈلٹ. یعنی محتلمن, دینارن, ایک دینار سال کا, ایک دینار, او ادلہ من المعافر ثیاب تکون بالیمن,
یعنی کہ یا تو 1 دینار یا اس کے اتنی ویلیو کا جو کپڑا جو یمن سے آتا ہے اتنا, یعنی کہ یا تو دینار دو یا تو اس کی ویلیو کا اتنا آپ کے پاس کیا ہے, کپڑے کے ڈیلر ہو, کیا چیز ہے, اتنی ایکویلنٹ تم 1 دینار کے برابر دے دو. 1 دینار کتنا ہوتا ہے معلوم ہے؟ 1 دینار اس زمانے میں کتنا تھا؟ 1 دینار آپ اگر اس حدیث سے اندازہ لگائی, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ رضی اللہ عنہ کو 1 دینار دیا اور کہا کہ ایک مینڈی خرید کے آؤ, ایک شیپ خریدو. انہوں نے وہ 1 دینار میں 2 شیپ خرید لیے, پھر ایک شیپ کو 1 دینار میں بیچ دیا اور واپس آئے 1 دینار اور ایک شیپ لے کر, ایک مینڈی لے کر اور ایک شیپ لے کر, ایک دینار لے کر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں برکت دے. یعنی 1 دینار کی ویلیو اتنی تھی رفلی کہ ایک شیپ, ایک مینڈی آتی تھی, ایک مینڈی ایک شیپ, سال میں ایک بار. آپ کو پتا ہے مسلمان سال میں ایک بار جو قربانی کرتے ہیں نا, وہ تقریباً ایک مینڈی کم سے کم, ہاں, جو ایک شخص کو کہا جائے ایک فیملی کی طرف سے کم ایک مینڈی کو کوئی کرے, تو یہ کیا ہے, یہ قربانی. اور زکات کمپلسری ہے, ہاں, تو زکات کمپلسری ہے, زکات کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں. تو آپ کمپیئر کریے عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر انہوں نے کیا دیکھا کہ بعض ایریا زیادہ خوشحال ہے, زیادہ وہ ہے, رچ ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ 4 دینار کر دیا وہ لوگوں کے لیے جہاں پہ گولڈ کی کرنسی چلتی تھی, اور 40 درہم جہاں پہ سلور کی کرنسی تھی, اور جو غریب علاقے وہاں پہ 1 دینار رکھا انہوں نے. تو ہم دیکھتے ہیں 1 دینار اور 4 دینار دونوں کے بیچ میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملتا ہے. ان شارٹ ایک لو ویلیو ہی رکھی جاتی تھی, ایک کم ویلیو ہی رکھی جاتی تھی جو ایزیلی افورڈیبل ہے. دیکھو آپ یہ دیکھو گے, یہ ٹیکس کا سسٹم کئی کلچرز میں چلتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے نا, وہ ٹیکس کے اندر وہ رقم بڑی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک حکومت کو ایکسپٹ کر رہے ہو, وہ آپ کی ایکسپٹنس ہے, یہ چیز اس کے اندر اصل ہوتی ہے. ہاں, اور ایک اور چیز آپ دیکھو گے, ابن ابی نجیح وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجاہد تابعی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل شام سے 4 دینار لیا عمر رضی اللہ عنہ نے اور اہل یمن سے 1 دینار لیا. تو مجاہد کہتے ہیں کہ ان کی آسانی کے لیے کیا گیا. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3156 سے اوپر یہ بات دی گئی ہے. تو یہ تابعین کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ 4 دینار کہاں سے لیا, شام سیریا والوں سے, اور یمن والوں سے, یمن جو ساؤتھ میں ہے, 1 دینار لیا ان کی حالات کے حساب سے, ان کی سچویشن کے حساب سے. اب ایک اور بات کہ کوئی غریب غیر مسلم ہو تو اس سے جزیہ لیا نہیں جائے گا, بلکہ اس کی مدد کی جائے گی, آپ کو کتاب الاموال قاسم بن سلام نے ایک روایت کو جمع کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک غریب شخص کے پاس سے گزرے اور اس کو دیکھا کہ وہ محتاج تھا, تو اس کو اس کی ہیلپ کرنے کا حکم دیا, اس کی مدد کرنے کا حکم دیا. تو یعنی کہ جزیہ صرف ایسا نہیں کہ لیا جائے گا, کوئی غریب شخص ہے اس کو کیا ویلفیئر سٹیٹ ہے, اس کے اندر سارے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے, کیا ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا. اور ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی نان مسلم کو ذمہ دار کیا جائے کہ وہ جزیہ دینا ہوگا اس کو, اگر وہ کیپیبل نہیں ہے, اس کے اندر استطاعت نہیں ہے. یعنی کوئی غریب ہے, اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا, اس کو ٹارچر نہیں کیا جا سکتا, اس کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ غریب ہے تمہیں دینا پڑے گا. تو یہ جو باتیں کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں نا, اس کی کوئی بیسس نہیں, الٹا اسلامک فقہ کی کتابوں میں اس کو اپوز کیا گیا. ہاں, ابن القیم نے اپنی فیمس کتاب احکام اہل الذمہ کے اندر اس بات کو ایکسپلین کیا ہے. اور یہ چیز کے اندر مقصد کیا ہوتا تھا نا, حفاظت. آپ ایسے کیسز دیکھوں گے جس کے اندر مسلم فوج کو جب ریٹریٹ کرنا پڑا تو انہوں نے لیے ہوئے جزیہ کو واپس دیا کہ ہم نے آپ سے جزیہ لیا تھا, اب ہم آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کو واپس دے رہے ہیں. یعنی ان کو یہ ڈیفینس فری میں ملتا تھا. ڈیفینس اس کے اندر مقصد تھا کہ سارے ایکسٹرنل اگریشن سے سیکیورٹی کے لیے, پتا ہے آپ کو ہم سب کنٹری میں رہ کر سیفلی کام کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے, آرمی اپنا کام کر رہی ہے, تو سب لوگ اپنا سیفلی اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینس اس کے اندر مقصد تھا. مسلم آرمی ریٹریٹ ہوئی, انہوں نے لیے ہوئے جزیہ کو ریٹرن بھی کیا. اور آپ خود سوچو, اس بات سے سمجھو کہ جوز کیوں مسلم کنٹری میں رہنا پسند کرتے تھے. آپ دیکھیے آرٹیکل, دا جوئش کرونیکل کا آرٹیکل ہے, اسلام سیو جوئری. ہاں, یعنی جوئش ریلیجن کو, جوئش لوگوں کو جیسے کہ مسلمانوں نے سیو کر دیا, کیونکہ وہ کہاں رہنا پسند کرتے تھے, مسلم کنٹریز میں رہنا پسند کرتے تھے. اب آپ بتاؤ, اگر مسلم کنٹریز میں اتنا برا حال تھا سچ مچ جیسے لوگ بولتے ہیں, تو کیوں وہ رہنا پسند کرتے تھے. یہ جھوٹی باتیں, پروپیگنڈا ایزی ہے, کوئی بھی بات دیکھ کے سمجھ سکتا ہے. تو فائنلی بات یہ ہے, دین میں زور زبردستی نہیں ہے, جزیہ کے نام سے بھی زبردستی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. اور جزیہ کا وجود بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے مذہب پر تم قائم رہ سکتے ہو, تم اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے ہو, تم پہ زور زبردستی نہیں کی جائے گی, اور اس کے اندر دیا جائے گا, مطلب تمہاری حفاظت کی جائے گی. تو یہ میں نے اس تعلق سے, جزیہ کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کیا. اس ماحول کے اندر جو نفرتوں کے اندر لوگ پھیلے ہوئے ہیں, نفرتیں پھیلائی جاتی ہے, یہ اس مقصد سے میں نے اسپریڈ کیا آپ کے سامنے کہ لوگ
ایک فیئر بات کر سکیں، انصاف کے ساتھ بات کر سکیں. اور میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں پہ اصل بات یہی ہے کہ آبجیکٹیوٹی ہمارے اندر سے جانی نہیں چاہیے، انصاف ہمارے اندر سے جانا نہیں چاہیے.